السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں دو ایسے ایشوز ہیں جس پر میں کوشش کروں گا گفتگو کروں۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کا انداز حکمرانی ہے جس پر بڑی بحث ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میاں صاحب بادشاہت اناؤنس کیوں نہیں کر دیتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پر الزام تھا کہ پیپلز پارٹی کا اسٹائل آف گورننس بھی بادشاہت والا لگتا ہے، مگر لوگوں کی تعیناتی کی حد تک او جی ڈی سی کا میٹرک پاس ایم ڈی لگا دینا، دوسرے اداروں میں اس طریقے سے تقرریاں کرنا، اور میاں نواز شریف صاحب کا انداز حکمرانی بادشاہانہ لگتا ہے لوگوں کو ہٹانے کی حد تک۔ تقرریاں نہیں ہو رہی بادشاہانہ اسٹائل میں، مگر لوگوں کو ہٹایا بادشاہانہ اسٹائل میں جا رہا ہے، چاہے وہ چیئرمین نادرہ ہوں، چیئرمین پیمرا ہوں۔ تو یہ دونوں میں جو مماثلت ہے یہ لگانے اور ہٹانے والی، اس پر ذرا ہم گفتگو کریں گے کہ ڈیموکریسی اس طریقے سے کیسے آگے چلی گئی اور حکومت کا کیا اسٹائل آف گورننس سروائیو کر سکتا ہے آج کل کے دور میں۔ ساتھ ساتھ آج ہم نے بات کرنی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے احتجاج پر۔ بڑا احتجاج کیا جی متحدہ کہتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے کراچی میں میئر متحدہ قومی موومنٹ کا نہ بن سکے۔ جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی ہے اس میں بھی آج بڑا احتجاج ہوا۔ آپ نے دیکھا اسمبلی کے باہر رشید گڈیل صاحب نے بڑی دھواں دار تقریر کی ہے۔ سندھ اسمبلی کے باہر ہم نے دیکھا کہ بڑا احتجاج ہو رہا تھا۔ فنکشنل ساتھ احتجاج کر رہی تھی مسلم لیگ فنکشنل۔ نون لیگ کے اعتراضات سندھ میں اپنی جگہ پر موجود ہیں، حالانکہ نون لیگ کراچی کی یا سندھ کی پارٹی بڑی پریشان ہے۔ کچھ رہنماؤں نے یہ بھی ظاہر خیال کیا کہ مرکز میں جو ہماری پارٹی ہے وہ انٹرسٹ نہیں لے رہی سندھ کے معاملات میں، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری پالیسی کیا کلیئر ہونی چاہیے۔ اس پر گفتگو ہوگی، مگر ساتھ ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے سابق وزیر داخلہ سندھ منظور وسان صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم رونا دھونا چھوڑ دے، ہمارا حق ہے کہ میں کراچی میں اپنا میئر بنانے کی کوشش کریں۔ تو متحدہ سے پوچھیں گے کہ رونا دھونا چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کیوں منظور وسان صاحب کو ضرورت پڑی ہے کہنے کی کہ بھائی آپ رو دھو رہے ہیں اور رونا دھونا چھوڑ دیں۔ چیزوں پر بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رشید گڈیل صاحب، شازیہ مری صاحبہ، ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور طلال چودھری صاحب موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ شازیہ مری صاحبہ، رشید گڈیل صاحب، طلال چودھری صاحب اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ طلال صاحب، یہ میں نے پروگرام کا ٹاپک اب سے تھوڑی دیر پہلے مجھے صرف 10 منٹ اس پہ بات کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے قرارداد منظور کی تھی۔ اب یہ انٹرسٹنگ میرے پاس پینل ہے، 2 نے مخالفت کی تھی، آپ 2 نے حمایت کی تھی۔ وہ پاکستان کا سفیر بلا لیا بنگلہ دیش نے کہ قرارداد واپس لیں، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ میرا خیال ہے کہ جن لوگوں نے مخالفت کی اور جنہوں نے اب سفیر بلایا انہوں نے قرارداد پڑھی نہیں ہے۔ اگر وہ قرارداد پڑھ لیتے تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ تو 16 دسمبر 1971 سے پہلے کی اور بات تھی، اس کے بعد ہم بنگلہ دیش کو سوورن کنٹری سمجھتے ہیں، اور انہیں اس طرح کا کام اس جو پرانے عرصے والا وہ سیاست میں کسی کو سیاسی قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور صرف ہم احتجاج نہیں کر رہے، پوری دنیا سے احتجاج ہوا، پوری لوگوں نے اسے، اور اس میں ہیومن رائٹس کے لوگ اور اسمبلی کی قرارداد، اور اس پہ تو بنگلہ دیش کے اندر 18 پارٹیوں نے الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا۔ 151 لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کامیاب ہو گئے سینا وجہ صاحب کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ انہیں اپنے ایکٹ پہ غور کرنا چاہیے کہ جس پہ پوری دنیا ہیومن رائٹس والے، اور جو قرارداد ہے میں آپ کو کہتا ہوں آپ پڑھ لیں۔ میں دیکھیے اس میں مینشن کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے، بٹ بہرحال وہ اندرونی معاملہ، وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپوز کیا تو انہوں نے بھی نہیں پڑھی تھی، آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھی تھی قرارداد؟ نہیں، دیکھیں بات ہی قرارداد تو ہمارے پاس جماعت اسلامی کی جانب سے آئی تھی، انہی کی ڈرافٹڈ قرارداد تھی، اور ہمارے جو چیف وپ ہیں اعجاز جکرانی صاحب، انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے آپسی مشاورت اس پر کی، اور چونکہ یہ جو کہ ہم نے اس پہ فورم پہ بھی واضح کیا کہ یہ ایک جمہوری حکومت ہے بنگلہ دیش کی، سوورن حکومت ہے، ہم اپنی سوورنٹی کی تو دہائیاں دیتے رہتے ہیں، دوسرے کی سوورنٹی کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ان کی عدالت کا ایک فیصلہ ہے اور یہ ان کے لیگل پروسیس کے تھرو آیا ہے، لہٰذا ہم اس میں یہ جو ریزولوشن ہے یہ مداخلت ایک نظر آ رہی ہے، ہم اس پر نہیں کریں گے۔ اگر ہم نے اس وقت بھٹو صاحب کا یہ اگریمنٹ تو تھا نا کہ 2 طرفہ جو جنگی قیدی ہیں یا جو یہ معاملات ہیں ان سے بدلے نہیں لیے جائیں گے، تو پاکستان میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں، انہوں نے پھر بات یہ ہے کہ مجھے کلیئر کر لینے دیجئے معذرت کے ساتھ، آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں کہ ریزولوشن کس روز آئی تھی، 2 روز قبل یہ ریزولوشن ڈرافٹ ہوئی تھی، اس دن بھی 2 روز قبل آئی تھی۔ کنسلٹ کر لیں سب سے۔ تو ابھی تو آپ
کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم نے پڑھی بھی نہیں پڑھی ہوتی اعجاز جکرانی ہمارے چیف وپ ہے, پڑھ کے سنا دیں. ہم نے سنی بھی ہے اور پڑھی بھی ہے. 1971 کی جو ریکنسیلیشن بھائی یہ بات سنیں, آپ اپنے ملک کی بات کریں. بٹ وہ پھانسی تو آج ہوئی ہے نا, آج ہوئی ہے وہ پھانسی, ان کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہوا you to decide what is going on within کے Bangladesh. پہلے معاملات پہ. اب اسی وجہ دیکھیں بات یہ ہے, شاہد حیرت کی بات یہ ہے کہ اسمبلی کے اندر ان تمام لوگوں نے وہاں بڑا شور کیا, جی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں, غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا, آپ خود بھی مان رہے ہیں آپ نے غلط کیا, غلط کرنے کے بعد آپ غلطی کو انڈورس کر کر اس کی مذمت کر رہے ہیں جو ایک سورن حکومت کا ایک فیصلہ ہے. فورن آفس کا ہے کہ بنگلہ دیش کا اندرونی معاملہ ہے, اور آپ 1971 کے واقعات کو پہلے کوٹ کر کے جو آج سزا دی گئی ہے اس کا کہتے ہیں کہ جی ہم اس کے خلاف قرارداد. آپ کا انٹیریئر منسٹر تو فورن آفس بھی کہہ دیتا کہ جی 71 کے سے پہلے کا تھا اس لیے ہم کنڈیم کرتے ہیں. فورن آفس کچھ اور کہتا ہے قرارداد. جماعت اسلامی تو بینڈ آرگنائزیشن ہے بنگلہ دیش میں, آپ نے اس کی کیوں نہیں لائے؟ جتنے ہیومن رائٹس کی دنیا کے چیمپئنز ہیں نا, ان تمام ملک, بہت سارے ملکوں نے ڈیورنگ یہ جب ٹرائل چل رہا تھا تب لکھا, ٹرکی کے پرائم منسٹر نے لکھا, دوسرے نے لکھا, اور یہ احتجاج تو ان کے اندر 16-20 لوگ وہاں ہلاک ہو چکے ہیں. فورن آفس بھی یہ کہتے ہیں, اور فورن آفس نے تو ایک جملہ کہا ہے کہ جی اندرونی معاملہ ہے, ہم کچھ نہیں بولیں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ کہیں آپ کو خدا نخواستہ نان مسلم نہ لیبل کر دیں. ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں, اگر ہم نے نہیں اس پہ سائن کرنا ہے, پاس کرنا, خود دارا آپ لوگوں نے جس طریقے کا وہاں ماحول کریٹ کیا, جو سائن نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے, جو سائن نہیں کرے. یس, اس قرارداد کے اوپر, اس قرارداد پہ ہمیں اتنا کچھ سننا پڑا جس کے اوپر یقینی طور پر یہ نون نے نہیں کہا, یہ بالکل نون کی طرف سے بھی آیا. آپ سن لیں پروسیڈنگز, آپ پروسیڈنگز سن لیں. اگر اتنی وفاداری کرنی ہے تو پاکستان کے صوبوں سے کریں. کسی نے نہیں کہا, انہوں نے خود ہی شور مچانا شروع کر دیا. ہم نے تو کوئی شو, ہمارا تو ایک ممبر بولا, آپ کے تو بولے کتنے ممبر, ایک ممبر, ہمارا ایک ممبر جو 2 منٹ کے لیے اپنا موقف بیان کرا تھا, اس پہ ان لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی. جتنے رائٹ ونگ پارٹیز کے لوگ بیٹھے نیشنل اسمبلی کے اندر, اٹ واز ریئلی اے ڈے. اگر کوئی وہاں بیٹھا ہوتا دیکھتا تو کہتا کہ پاکستان کے اندر آزادانہ سوچ اور جمہوری سوچ کہاں گئی ہے, آپ اتنی ڈکٹیشن کرا رہے ہیں. لوگوں کو جو شبہ تھا کہ ادھر تم ادھر تم, اس کو تو انہوں نے اور مضبوط کر دیا, اس کو قرارداد کی حمایت کر کے. معذرت کے ساتھ آپ سے حکومت تو چل نہیں رہی ہے, اور آپ دوسروں کی حکومتوں میں مداخلت کر رہے ہیں. امریکہ کی مداخلت پہ تو آپ کو تکلیف ہے, بنگلہ دیش میں آپ مداخلت کر رہے ہیں. سب پہ جواب دیتے ہیں آپ کو. میں ڈاکٹر صاحب سر, کیونکہ وہ رائٹ ونگ کے اوپر وہ کہتے ہیں, ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں نان مسلم قرار دے دیں گے. اب وہ آپ نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا, اور اب بنگلہ دیش میں ہمارے سفیر کو طلب کر کے کہا ہے کہ بھائی یہ قرارداد آپ واپس لیں جو آپ نے اپنی پارلیمنٹ میں پاس کی. پارلیمنٹ ساورن ہے, بنگلہ دیش کو حق پہنچتا ہے کہ ہمارے سفیر کو بلا کر کنڈمنیشن کرے, جو کچھ کرے, مگر یہ کہ ساری دنیا نے اس ہینگنگ کی مذمت کی. اس وجہ سے مذمت کی تو کہ جوڈیشل پروسیس صحیح طرح سے کیری نہیں ہوا. اگر آپ واقف ہیں اس بات سے تو 16 واقف ہے نا, ٹریبونل نے نہیں دی تھی پھانسی, نہیں دی تھی, پھر وہ واپس رولز بدلے, قانون بدلا, پھر اس کو پھانسی. کوئی شک نہیں. اچھا, لہٰذا میں آپ سے بات کروں, یہ ایسا گیو اینڈ ٹیک کلیئر کٹ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ بھی ہوا وہ آزاد ہیں سب کچھ کہنے کے لیے. وہ پاکستان کے اعتبار سے یہ ان کی اپنی اندرونی سیاست کا نتیجہ ہے. حسینہ واجد اس پاکٹ کو بلانگ کرتی ہے, یا اس بڑے حصے کو بلانگ کرتی ہے جس نے شروع سے پاکستان کے بریک اپ کے اندر ساتھ دیا اور حصہ لیا. اچھا, یہ بھی میں بتا دوں کہ پیپلز پارٹی, بھٹو صاحب نے جب یہ 1971 کا آرمی ایکشن ہوا 1970 کا, تو کراچی میں لینڈ کیا, اور کراچی میں لینڈ کرتے وقت انہوں نے کہا تھینک گاڈ پاکستان ہیز بین سیوڈ, پاکستان بچ گیا, پاکستان بچ گیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ آرمی ایکشن جس دن شروع ہوا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس زمانے کی موڈیلٹیز اور ضروریات اور کیفیات کو آج اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا اور اصولوں پر اس کو لائن کھینچ دینا ممکن نہیں ہے. میں اس وجہ سے اس بات کی گنجائش دیتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ کنفرنٹنگ پیپلز پارٹی آن اینی ایشو, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یو مسٹ انڈرسٹینڈ. اس کے بعد آرمی ایکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پورا کوآپریشن کیا جماعت اسلامی کے ساتھ, اور جو بٹوارا ہوا سیٹوں کا, جو فار سلیکشن ہوا نا اس کے بعد, اس کے اندر سب حصے دار بھی رہے. تو وہ زمانہ مختلف تھا. وہ زمانہ یہ تھا کہ جس زمانے کے اندر پاکستان کا وفادار وہاں تلاش کیا جاتا تھا, اس کو پروموٹ کیا جاتا تھا. مگر اس پہ بات کر کے پاکستان, کیونکہ اب ہمارے اس طرف سے مسئلہ ہے کہ فورن آفس کے اندرونی معاملہ ہے,
اور انٹیریئر منسٹر اتنی لمبی چوڑی تقریر کریں اس میں انہوں نے بھی کہا کہ اندرونی معاملہ پر تقریر بڑی لمبی چوڑی کر کے آپ ریزولوشن پاس کر دیں تو ابھی کیا کرے پاکستان, کیا جواب دے اس کا؟ انہوں نے کہا ریزولوشن کیا ہونا چاہیے. نہیں واپس تو نہیں ہو سکتا نا, نیشنل اسمبلی کے اندر آپ واپس لے کر آئیں گے, واپس تو ہمارا سوورین ہاؤس ہو نہیں سکتا. حکومت کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ فورن آفس نے کچھ اور کہا تھا, پارلیمنٹ اب کیا کرے, حکومت کیا کرے؟ اس معاملے کے اندر بڑی دیکھیں ڈپلومیسی جو فورن آفس کی ہے نا وہ لکھا پڑھی کے اندر ہوتی ہے. جہاں میں بات کر رہا ہوں بھٹو صاحب کے حوالے سے, میں ان کو کریڈٹ دوں کہ شملہ اکارڈ کی جو رائٹنگ تھی اس کے اندر بھٹو صاحب کو بہت بڑا آتا ہے. He was a brilliant lawyer. میں کہتا ہوں کہ ڈپلومیسی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی رسپانس کرنی چاہیے without confronting the Bangladesh government and not expressing anything new. ڈاکٹر صاحب ایک اچھی آپ نے ایک لفظ ڈپلومیسی you've used a good word. دیکھیے ہونا یہ چاہیے تھا and that's I hope that you will use good word. ایک اچھا میسج آپ نے دیکھیے, اگر ڈپلومیسی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی چاہتا ہے, بڑھانا بھی چاہتا ہے. ایک ہی تعریف کی ہے, ہضم ہو جائے گی. ڈپلومیسی دیکھیے, ڈپلومیسی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. دیکھیے ہیومن رائٹس, اگر یہ ہیومن رائٹس کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو جس طریقے سے چودھری صاحب فرما رہے ہیں فلانی کنٹری نے یہ کیا, ٹھیک ہے, آپ ایز اے کنٹری ایز اے نیشن آپ اس کو رجسٹر کرا سکتے تھے ڈپلومیٹک فرنٹ کے تھرو, ڈپلومیٹک کوارٹرز کے تھرو, لیکن پارلیمان کو استعمال کرنا was just not acceptable. Not acceptable. میں ان سب کو پتا ہے کہ آج آپ پارلیمنٹ میں بہت بولنے سے آپ کو بولنے نہیں دے رہے ہیں. نہیں آپ آج انہوں نے اتنی تقریر کی کہ گلا بیٹھا ہوا ہے. نہیں ناراض ہو کے نہیں, انہوں نے باہر بہت پروٹیسٹ کیا, اپنے نعرے لگا کے آ رہے ہیں, اور آپ کے خلاف آتے ہیں تو آپ موقع نہیں دے رہی نا بولنے کا. بٹ بہرحال سر اس پہ آپ نے میرے خلاف نعرے لگائے, پیپلز پارٹی کے خلاف, سندھ حکومت کسی کے خلاف نعرے نہیں لگتے. 16 دسمبر 1971 انہوں نے کہا نا کہ پہلے کا واقعہ ہے, جب تک پاکستان ٹوٹا نہیں تھا, 2 لخت نہیں ہوا تھا, اگر انہوں نے کوئی مارا کسی بنگالی کو, کوئی بنگالی اس وقت پاکستانی تھا تو ہمارا بھی مجرم ہوا اصولاً. تو لاجیکل پوائنٹ ہے نا, اس وقت پاکستان 2 لخت نہیں ہوا تھا. شاہزے اگر وہاں پہ کچھ مارا کسی کو بنگالی کو تو بنگالی اس وقت ایسٹ پاکستان کا پاکستانی تھا. دیکھیں نا, ایک ریاست میں جنرل یحییٰ نے فیصلہ کیا تھا سر. میں نہیں کہہ رہا آپ کا آرگیومنٹ لاجیکل بات, میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا فیصلہ اس طرح تھا, جنرل یحییٰ, اس کے بعد البدر اور یہ سب چیزیں, شمس البدر بنائی, ہماری بیکنگ تھی ان کو, جو کچھ بھی تھا نا. لیکن بنگالیوں کے سر تو مانی انہوں نے غلطیاں اپنی کر, سن تو لینا شاہزے, میں جو لاجیکل بات کر رہا ہوں نا, میں کوئی لاجیکل بات نہیں کر رہا ہوں. 16 دسمبر 1971 سے پہلے وہ پاکستان تھا. اگر کسی گلا کاٹا تو پاکستانی گلا کاٹا, وہ تو ہمارے مجرم ہوا. بٹ سیپریشن کا مطالبہ, مکتی باہینی, یہ سارے کے سارے معاملات ہو رہے تھے نا. یہاں سے ریاست آپ کی آپریشن کر رہی تھی نا, البدر الشمس کو بنا رہی تھی نا. میری خالہ کے بیٹے کے 12 ٹکڑے کیے گئے شاہزیب, میری خالہ کا بیٹا, اس کے 12 ٹکڑے کیے گئے. کس تو پھر یہ انہی لوگوں نے کیے نا, جو وارلورڈز بنے ہوئے تھے وہاں پہ, انہوں نے کیے, چاہے انہوں نے کیا چاہے انہوں نے کیے. قاتل تو وہ کہلائے نا, وہ تو پاکستان تھا میرا, وہ تو میرے پاکستانی تھے. ایک آرگومنٹ میں ایڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی کے اندر یہ کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی, یقیناً ہم نے کہا اور ہوئی ہیں. اچھا مگر اس کے اندر دیکھو پیپلز پارٹی اپنا رول بھی ایکسیپٹ کرے نا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اوپن اٹ اپ. دیکھو کیتھارسس کی ضرورت تھی, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو کیتھارسس کا واحد ذریعہ بن سکتا تھا اس کو بند کر دیا, تو کیتھارسس کیسے ہوگا؟ آج ہی ہم کیتھارسس کریں گے نا. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ معاملہ سینسٹیو اس معنی کر کے رہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹرائل کی حمود الرحمان کمیشن میں ریسپانسبلٹیز کی گئی تھی, جنرل تکہ بچر آف بنگال کچھ نہیں کیا, مارشل نہ ہونا, یہ سارے کے سارے معاملات ہوئے. مگر اب سر اس کو 2 پہلو ہے نا کہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ جی اب ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا ہے, اب حکومت اب ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, اب ملٹری کے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کا جو فیصلہ تھا اس وقت وہ بنگلہ دیش از ٹیکنگ اٹ بیک. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے نا, they are taking it back, they are playing internationally, they are playing to their own political base, which is has been an anti. ڈاکٹر صاحب ہیومن رائٹس اینگل دوسری وہ ایک الگ ہے, ہیومن رائٹس اینگل ایک الگ بات ہے. پڑھ کے سنا دینا تو اگر اس میں سوورینٹی, ارے بھائی جماعت اسلامی کی قرارداد ہے, آپ بحث پہ بحث کریے, جماعت اسلامی وہاں بین ہے بنگلہ دیش میں, سوورینٹی کے خلاف اس کے بات کی گئی ہے, کوئی بات نہیں ہے, یا صحیح ہے, اس سوورینٹی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے, بٹ کسی ملک کے فیصلے کو آپ کنڈیم کر رہے ہیں تو اس کی سوورینٹی کے خلاف ہے. ان کی پارلیمنٹ میں ہمارے لیے کیا آتا ہے؟ کبھی کوئی آ رہا ہے؟ آپ لارڈ نہیں ہیں پوری دنیا کے کہ آپ ہر جمہوری ملک, وہ کیسے
खुदा ना गैर खास्ता। मुल्की आजरबाईजान, चिचनिया, पता नहीं अज़्बक, ताजिक सब बैठे हुए हैं, दुनिया में हमें यही है ना। लेबल दिया उसी जा को रहा है। हमने पार्लियामेंट की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, हमारा वो मौक़िफ़ नहीं था, पाकिस्तान की खातिर बोला कि चलो मुज़ाकरा करो, तो उसका वर्ड क्या लिखा गया? स्टेक होल्डर। एंड अगर वो वर्ड स्टेक होल्डर है तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने पाकिस्तानी को डिफेंड करने के लिए डायलॉग के हक में तो इन स्टेक होल्डर के साथ आपने भी उस वक्त जो वही resolution कहा है, ना, हमें उस कहा stakeholder गया के साथ- कि दिस इज लास्ट होप करो, लेकिन उसके मतलब बाद आज भी जो दिफाई कमेटी का इजलास है उसमें ये फैसला किया गया जो सुन तो नेशनल ले, सिक्योरिटी काउंसिल का हुआ है कि हाँ जी सुन तो ले। इनसे मुज़ाकरात पहला ऑप्शन है। भाई सुन तो ले, इसके बाद जिनको स्टेक होल्डर कहा गया, बस को उड़ाया उन्होंने, क्रिश्चियनों की इलाकों को उड़ाया, पता नहीं कितने कितने कत्ले आम किए। दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मैं तो ये बात कर, मैं ये जनरल को उड़ाया। अलग। तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो 16 दिसंबर 1971 से पहले वो पाकिस्तान अरे भाई, हमारा आपके पाकिस्तान मसले था। हैं, आप अपने मुल्क एमके को हमने संभालें। कोशिश की है कि शायद दोबारा दोस्ती हो जाए, तो अपने इसलिए मुल्क को करारदाद की संभालें। मुखालफत भी इकट्ठे नहीं, वो आप की है। आप तो मामला बड़ा खराब है। आप जमाते से लॉजिकल आप क्यों नहीं बैठ जाते हैं? तो एक ही थाली लॉजिकल आर्गुमेंट आप दे नहीं सकते हो, अब इसको नहीं दे सकते। लॉजिकल आर्गुमेंट पढ़ के देना। मैं कहता हूँ वो पाकिस्तान था। करारदाद पढ़ाएं। 15 दिसंबर को पाकिस्तान था। नहीं, आप कह रहे हैं पढ़ाएं जरा, कि कागज पढ़ने की बात नहीं कर रहा मैं, तो 16 दिसंबर रशीद साहब, हमने पढ़ी है ना। एक मुल्क ने जमात ऑब्जेक्शन इस्लामी उठा दिया में आपकी जजमेंट करारदाद दे पे, रहे हैं। पढ़ाएं आपके मुल्क के जजमेंट को कोई दूसरा प्रोटेस्ट करेगा? आप मानोगे इस बात को? पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के उनका सफीर पार्लियामेंट में बुला लिया लाकर। तो हम गिल्टी हो गए। पार्लियामेंट में बात नहीं कर लाकर। रहा, जैसे कह रहे हैं उसकी बात नहीं कर उसका रहा। जवाब देना अमेरिका चाहिए। की हजरत आपको फिर पसंद सफीर नहीं बुलाने से है? कुछ नहीं होता ना, इसलिए ड्रोन के बाद हम सफीर बुला लेते हैं और ड्रोन पे भी फर्क नहीं पड़ता, तो सफीर बुलाने से तो वाकई कुछ नहीं होता। तो बुला लिया तो इसको इग्नोर करें हाँ, तो फिर इनके लिए वो बड़ी बात है। मामला खत्म कर। नहीं, आपके दौर में भी ये सफीर कह बुला रहे बुला हैं के हमने बड़ी बढ़ा के बात आए। ये तो ये दो जोड़े का मामला है। ये तो खुद कहते हैं, आप करें, हम साथ हैं आपके। हमने कभी नहीं हम कहा, लेटर लिख देते हमने थे, कभी पहले नहीं कहा, वो किसी जनरल को मुशर्रफ रस्ते ने में कहा होता था जिस था, पर इस्लामाबाद में यहाँ से गए, ये आप चले गद्दारी का मुकदमा भी नहीं कर इनका सकते। कोई कसूर नहीं आप है। करें ना इनका जनरल कोई मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा, क्यों नहीं कर चल रहे? तो रहा है। आपने जमा आपने नहीं किया, हमने किया। वो आपकी हिम्मत नहीं जो हुई, वो हमने भी हमने किया ना, किया वो है। हमें वो पता है। हमने किया है। 3 मरतबा हमारी ही हिम्मत हुई है। रावलपिंडी आपने पर तो आप गॉड लोगों ने ऑफ लैंड पॉलिसी किया, आइन। आपको किसी ने आने नहीं दिया वो पाकिस्तान में। वो खुदा का हमारी खौफ हमारी हिम्मत है करें, कि दुआएं सारे दें पीपल्स पार्टी को, जिनकी वजह से आज वज़ीर आज़म है आपका। ABC क्या इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है? हम ए पे मेरे मन चाहे आप चलिए, अब तो चोई शाह हुसैन साहब ने वैसे भी बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया था, मैं पेंडोरास बॉक्स खोलूंगा, तब तो ये मामला पता नहीं किधर जाएगा। वो But चौधरी मैं- साहब तो ऐसे बात करते हैं कि दिस इज नोबडी एल्स इज इन द हाउस, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसे बात चौधरी करते हैं। आप निसार साहब की बात कर रही हैं। मैं चौधरी निसार साहब की बात कर रही हूँ। कौन से तो चोई साहब तो चौधरी आजकल कौन है? चोई साहब तो आजकल देखें ना, अपने वुज़रा को भी उन्होंने शायद खाना नहीं, वो साहब कहते मौजूद थे, हैं उन्होंने कहा स्पीकर को डिसिप्लिन करें, इनको अपने मेंबर्स के लिए मुड़ मुड़ के, अब इनके मेंबर्स जब आप 5 साल अपोजिशन कर रहे हो, 90 मिनट की तकरीरें करें, हाँ, तो तो वो उसका अपने एक आप को इम्पैक्ट खुद ही- होता है। वो इस वक्त भी leader of उसका opposition impact- है। मैं एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मैंने पूछना है, क्योंकि पहले वाला मौजूद चला गया। बस सर वो वो wind up हो आपने गया। लड़ते ही रहना इस पे। वो आपसे पूछना है, मजूर हसन साहब ने कहा कि ना रोएं आप, मुत्तहदा कोई मूवमेंट रोती रहती है, जरा इस पे मैं पूछूंगा, क्योंकि आज सबसे ज्यादा गला भी आपका बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा नारे भी आपने लगे हैं, तकरीर भी आपने की है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आज आपने बड़े एहतजाज देखे हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से देखा है, और सिंध में भी किया। सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ आपने देखा कि फंक्शनल भी मौजूद थी, यहाँ पर भी इनकी तरफ से एतराजात किए गए, और जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं सिंध में, उस पर बहुत ज्यादा एतराज है। मुत्तहदा ये भी कहती है कि पूरी कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि कराची की जो मेयरशिप है वो मुत्तहदा को ना मिले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चली जाए, जिस पर आज आपने देखा कि शरजील मेमन साहब ने भी कहा कि अगर इनको कोई एतराज है तो अदालत चले जाए। अदालत हालांकि गई हुई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। साथ साथ आज वसान साहब ने कहा कि एमकेएम रोना धोना छोड़ दे, फंक्शनल समेत जिसे चाहे इत्तेहाद बनाए, पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हमारा हक है कि हम कराची का मेयर अपना बनाएं। सर, रोना धोना छोड़ दें। शाहजेब भाई, रोना धोना तो इनका है ना, कि इलेक्शन से पहले रोना धोना शुरू कर दिया। मिसाल बल्दियाती इलेक्शन वो 5 साल में कराए नहीं, हमारी भरपूर डिमांड थी, हमने बड़ी कोशिश की, इन्होंने ना कराए। आखिर सुप्रीम कोर्ट को वो एक्शन लेना पड़ा पूरे पाकिस्तान के लिए ना। अच्छा जी, हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि भाई इलेक्शन कराओ। अब डीलिमिटेशन का मसला है, डिप्टी कमिश्नर वही करा रहे हैं डीलिमिटेशन। अच्छा, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी के 2 ओहदेदार वहां बैठे होते हैं हर वक्त हर जगह पे, ठीक है, कहां पर? डिप्टी कमिश्नर के पास। अच्छा, हाँ, इसके बाद हल्का बंदियां रोज नई स्कीमें, रोज नई हल्का बंदियां। अभी से आज से 7 दिन पहले भी नई हल्का बंदियां आई, ठीक है। अच्छा, उसमें पहले तक 35-40 हजार 50 हजार के करीब हल्का बंदियां हो रही थी,
اس میں جو گاؤں دیہات کے تھے وہ 10-12 ہزار تھی کہ وہ ایک ماننے والی بات تھی. اس کے بعد ایک دم سے انہوں نے پلٹا کھایا کہ بھائی ہم کس ڈی ایم سی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. کچھ حصہ کاٹ کے اس ڈی ایم سی میں ڈال دیا, کچھ دیہات کی یوسیاں تھی, کمیٹیز جو تھی, کونسل میں ڈال دی. اس میں کس طریقے سے بتائیں نا, مطلب آپ کو یہ چیز کیسے امپیکٹ کرتی ہے, آپ کی میئرشپ کو کیسے متاثر کرتی ہے, اس کو ذرا کلیئر کریں. تھوڑا بات کر لو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. وہ پہلے سے چلا گیا نا بنگلہ دیش پہ آپ کی بحث میں, میں چاہتا ہوں دوسرے سے میں کنکلوڈ کروں آپ سب کی. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ آتا ہے شاہ زیب, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی سیلری کیا ہے, آپ بولے 10,000 سے 3 لاکھ روپے, تو آدمی بولے گا کیا بھول کیا رہا ہے آدمی. تو پہلے یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا تو 10,000 پہ 8,000 پہ 12,000 پہ یو سی بنائی تھی. نواب شاہ میں نے پیٹیشن داخل کی اور نواب شاہ کا رزلٹ آنے والا تھا, ایک آرڈیننس پھر آ گیا ترمیم کا. پھر ہم نے پیٹیشن ڈالی کراچی پہ کہ یہ ملیر کی 21 یو سی میں کیا اور 4 ویسٹ پہ کیا ہے. یعنی 8,000 سے 12,000 پہ ملیر کی یو سی کو آپ نے ملیر کے اندر ڈال دیا. جہاں ایم کیو کا ووٹ بینک ہے 38,000 سے 45,000 50,000 پہ آپ نے ایک یو سی ڈالی. اس کا مطلب ہے کہ جہاں 50,000 کی آبادی ان کی ہے, ان کے ووٹ بینک کی ہے, وہاں سے 5 یو سی آ گئی. کلیئر ہے نا, تو غلط رہا. تو ڈسٹرکٹ ویسٹ اور سینٹرل میں کوئی ایسی یوسیاں نہیں ہے جس میں یہ 50,000 اور 40,000 والا معاملہ نہ ہو, 12-15,000 والا ہو, کوئی ایسی یوسیاں نہیں. پوری یہ ڈیٹیل منگا لینا, کمپیوٹر پہ ساری پڑی ہوئی ہے نا. تو اس کے بعد ایک آرڈیننس آتا ہے, کیونکہ وہ پیٹیشن سارے ہار جاتے ہیں وہاں سے. تو انہوں نے 4 دن پہلے پیٹیشن آرڈیننس دیا کہ جی اب یو سی ہوگی 10,000 سے 50,000 روپے, 10,000 سے 50,000 روپے پڑھ لیں گے آرڈیننس پہ. اچھا, ڈپٹی کمشنر ہلکا بندیاں کر رہا ہے, ڈپٹی کمشنر ٹریبونل چلا رہا ہے, ججمنٹ بھی وہی دے رہا ہے. ڈپٹی کمشنر الیکشن کرائے گا, ڈپٹی کمشنر الیکشن کا رزلٹ 3 دن بعد دے گا. یعنی کہ آپ نے پلان انجینئرنگ کر لی, آپ نے پریپر ریگنگ کر لی, ہلکا بندیوں میں اپنا کھیل لیا. اس کے بعد حیدرآباد قاسم آباد کو الگ کر دیا. چھپ کیا بھائی, قاسم آباد کا پورا ٹکڑا الگ کر دیا انہوں نے, جو رانی باغ کے سامنے والا نا سٹیزن کالونی ہو گیا سارا الگ کر دیا. نواب شاہ میں بھی ہم نے کیس جیت جاتے اگر یہ دوبارہ آرڈیننس نہ آتا. تو نیت کھل کے سامنے آ گئی کہ 3 دن بعد رزلٹ دیں گے. ڈپٹی کمشنر ان کے ہی نو کریں, بیوروکریسی کے نو کریں, وہ تو جیسی مرضی چاہیں گے کر دیں گے. اس کے بعد وہی ڈپٹی کمشنر ٹریبونل چلا رہا ہے, جو ہلکا بندی میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں تو اس کی بات جا رہا ہوں, تو اوپر سے جو جھنڈی آتی ہے وہ دکھا دیتے کہ بھائی ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے بعد آرڈیننس آنے کے بعد 10,000 سے 50,000 پہ کیا لاجک بنتی ہے. فیر, مجھے ذرا موقع دیجیے. میں شاہزی علی صاحبہ, آپ قاسم آباد کو تو الگ کر دیں حیدرآباد سے, کیونکہ قاسم آباد میں ان کے جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ نہیں ہے, اور کراچی میں سارے دیہاتی ایریاز جو ہیں وہ ملا دیں تاکہ ان کا ووٹ بینک ڈائلیوٹ ہو جائے. ان کا بنیادی اعتراض ہے آرڈیننس پہ آرڈیننس, آرڈیننس پہ آرڈیننس. دیکھیں شاہ صاحب, بات یہ ہے کہ صوبائی الیکشنز اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں خاصا فرق ہے. صوبائی الیکشنز آپ پولیٹیکل پارٹیز بڑا کھل کے کیمپین کرتی ہیں اور کینڈیڈیٹس بھی پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے دیتی ہے وہ بالکل فائنل اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. لوکل باڈیز میں آپ کو لوکل سطح پر لیڈرشپ دیکھنی پڑتی ہے. اس میں کئی واسطے داریاں بھی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے کیا ہے ابھی سانگھڑ میں بھی یہ ایکسرسائز کی ہے اور تمام ڈسٹرکٹس میں. آپ یقین کریں یہ بہت کام ہے. اٹس ایکچولی a lot of work. ہمیں جو ڈیٹس ملی تھیں کورٹ کی جانب سے, جو احکامات جاری ہوئے تھے, اس کے مطابق ہم جلدی کام کر رہے تھے, لیکن ڈی لمیٹیشن اتنی جلدی ہو نہیں سکتی. میں صوبہ سندھ کو بلانگ کرتی ہوں اور سارا کا سارا کام انہی کے خلاف کیوں جا رہا ہے؟ جلدی ہو بٹ سارا کام ان کے خلاف کیوں ہو رہا ہے؟ متحدہ قومی موومنٹ کے, کوئی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف نہیں ہو رہا. اگر ان کے اعتراضات ہیں, دیکھیں میں صرف لیٹ می فنش دس, کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک ضلع کے اندر ایک یو سی کے اندر 4-5 لوگ آپس میں لڑ رہے انہی ڈی لیمیٹیشنز کے اوپر. سو اٹ از ناٹ نیو, اٹ از ناٹ اے نیو ایشو. یہ ہے کہ ان کے اٹ از ناٹ اونلی, میں کہہ رہی ہوں پرسی اے پولیٹیکل پارٹی, آپ لوکل سطح پہ جا کے دیکھیں بہت زیادہ ڈسپیوٹس ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ, بیکاز ڈی لیمیٹیشن کے لیے جو ٹائم واقعتاً اس پوری ایکسرسائز کو کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ملا. کراچی کا میئرشپ سے لینے کی کوئی کوشش نہیں ہے اس میں. یہ تو عوام کا فیصلہ بتائے گا نا کہ کوئی میئرشپ کون لیتا ہے کون نہیں لیتا. آپ 80% مینڈیٹ کلیم کرتے ہیں تو 80% میں صرف ایک بات کر دوں, ڈاکٹر صاحب کا کراچی کی کانسٹیٹیوشنز کو بڑا سمجھتے ہیں. دیکھیں آج اگر ان کا ایک اعتراض ہے, ان نے اپنے اس اعتراض کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے, لے جا چکے ہیں,
ریجیکٹ تو ہوا ہے میرے خیال عدالت سے کہ نہیں؟ نہیں وہ ہے ایک تاریخ کو. اچھا تو اب اس سے پہلے آرڈیننس لا کے کور کر لیا. اب وہ دیکھیں آرڈیننس پہ لائے ہیں بٹ آپ اس کو اگر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کالا قانون اس لیے بولتا ہوں کہ یہ آئین کی کتاب لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اسی کے تحت چلیں آپ چلیں. اللہ کرے چلیں. 140 یہ کیا کہتا ہے اس کو پڑھ کے سنا دیں. 140 کے تحت یہ الیکشن ہے. نہیں ہے نا, سن تو لیں. 140 سے کوئی وضاحت نہیں کرتا. 140 سے صرف کہتا ہے کہ بلدیاتی سن لیں میری بات. اس کے بعد انہوں نے آرڈیننس میں ایک اور چیز کی ہے. عدالت چلے گئے آپ سب جوڈس کر دیا. نہیں وہ تو عدالت میں اس معاملے سن تو لیں. شازیہ مجھے بات کریں پلیز, ریکویسٹ بات کرنے دیں. اس کے بعد ان کے دل میں اتنا خوف تھا کیونکہ ان کے لوگ آپس میں لڑ پڑے تھے, مجھے چیئرمین بنا, مجھے چیئرمین بنا, مجھے وائس چیئرمین بنا. انہوں نے نیا ترک کا پتہ چلایا کہ 9 لوگوں کا پینل ہوگا کونسلر کا, 9 لوگوں کا ایک ووٹ ہوگا. اگر شاہزیب خانزادہ کسی کونسلر پہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہ 8 لوگ پہلے ڈھونڈے, اگر آزاد لڑنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایک میں سے کسی 9 میں سے کسی ایک کا فارم کچھ خراب ہوا پورا پینل ریجیکٹ, 2 دن پہلے الیکشن سے ریجیکٹ. اس کے بعد اس کو 4 سال کی سزا ہے. مطلب یہ پورا کھیل تماشا ہے یہ. اور منظور حسین صاحب کہتے ہیں رونا, رو تو آپ پڑے ہو, آپ یہ کیوں حرکتیں کر رہے ہو؟ 10,000 سے 50,000 کی ایزی. ڈاکٹر صاحب سر آپ سر کراچی کو بڑا سمجھتے ہیں. اب یہ ان کا معاملہ کہ ہمارے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے ووٹ بینک کو, 12,000 15,000 یونین کال. ارے بھائی صاحب یہ پریزمپشن کیوں ہے؟ دیکھیے کراچی کے حوالے سے مثال کے طور پر ایم کیو ایم کو سب سے زیادہ ووٹ ملے, اس کے بعد نہیں میں تو کراچی کی مثال دے رہا ہوں آپ کو ہے نا, کیونکہ میں واقف ہوں جس چیز سے اس کے وہ آپ کے سامنے رکھوں. تو وہ ووٹ بینک جو ہے اس کا کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کا بھی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اندر مذمت کرتی ہے کہ جس طرح کی ایکٹیویٹی ہے. اچھا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری کہانی جو ہے نا اس کے پیچھے بہت بڑی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو 1988 کا تھا, 85 کا تھا, وہ اس میں اور موجودہ قانون کے اندر کوئی خاص فرق نہیں. ڈیولیوشن 79 اس کے اندر اور آج کے قانون کے اندر کوئی خاص فرق نہیں. جو ڈیولیوشن ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اسپرٹ آف ڈیولیوشن ہے. اچھا میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 140 آئین کا دیکھ لو. آرٹیکل 140 جو ہے وہ 2 لائنیں کہتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے, لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, بس, اور کوئی وضاحت نہیں کرتا. مگر اس کی اسپرٹ تو یہ ہے نا کہ ڈیوالو کریں. تو یہ جو موجودہ ایکٹ ہے کوئی ڈیولیوشن نہیں ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ڈی لمیٹیشن میرے بھائی نے ایکسپلین نہیں کیا صحیح طرح سے. یہ کیا ہوگا تو میں نہیں سمجھ سکا. ڈی لمیٹیشن کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ کانسٹیٹوئنسی بناتے ہیں تو سملر سائز بناتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی صوبے کے اندر ایک کانسٹیٹوئنسی ہو 3 لاکھ کی اور ایک ہو 50,000 کی, نہیں ہو سکتا نا. اچھا انہوں نے بلدیات کے اندر یہی کیا ہے, کراچی کے اندر بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. انہوں نے کیا کیا کہ کرنگی کے ایریا کے اور ملیر کے کچھ ایریا کی جو 8,000 کی یوتھ کا ریپرزینٹیٹو آ رہے ہیں, 8,000 ایک جگہ, 8,000 ایک جگہ. میرے ایریا کے اندر 38,000. اچھا سن 1201 لوگوں پر ایک بن گئی, 1201 لوگ لہٰذا اور کوشش کیا ہے, میرے پاس بڑی لسٹ ہے جہاں پہ 8,000 9,000 لوگوں کا ہے. مگر یہ صرف چلیں کوشش یہ ہے کہ جو 8,000 کے 25 آدمی ان کو مل رہے ہیں, ان 25 آدمیوں کے کراچی کے میئر کے الیکشن پر وزن ڈال دیں. اور ہیں کتنے, کل 263 ہیں, ہے نا. اچھا 263 میں آپ 25 تو بہت بڑا بینک آ گیا نا ایک آپ کے پاس کلیئر کرنے کے لیے, کلیئر کٹ آ گیا 8,000 پر. اچھا یہ کس اتفاق سے, کس بنیاد, کس قانون کے تحت؟ دنیا کا کوئی قانون اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, شرارت ہے. تو پھر اعتراض درست ہے, ہمارا بھی یہی اعتراض ہے. یہ کہنا کہ میری بات سننا, ڈی لمیٹیشن پر یہ کہنا کہ ہمیں وقت نہیں ملا, یہ میں مانتا ہوں. مگر یہ کہ 8,000 اور 35,000 کا وقت سمجھنے میں نہیں آ رہا, یہ یہاں ہم سمجھا رہے ہیں تو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو there is something wrong. اچھا تیسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جو پہلے یہ تھا کہ 9 کا جو پینل ہے اس میں وائس چیئرمین اور چیئرمین بھی لوگ نیچے الیکٹ کریں گے. نیچے والے چیئرمین جائے گا میئر کے الیکشن کے لیے کے ایم سی میں, اور وائس چیئرمین جائے گا ڈی ایم سی کے الیکشن میں, وہاں کا میئر الیکٹ کریں گے. اب انہوں نے کیا کیا, خرید و فروخت کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اب پہلے یہ تھا کہ وائس چیئرمین چیئرمین ہوگا, اب انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہوگا, نیچے سے 9 آئیں گے, اس کے بعد پیسہ چلے گا, اس کے بعد پریشر چلے گا. تو جو چیئرمین بنانے کا موقع مل گیا, یہ ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا, ایسا ہوگا پاکستان میں ہوا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. میں اندرون سندھ بڑا جھگڑا ہو رہا تھا چیئرمین وائس چیئرمین کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. میرے والد صاحب نے بی ڈی کا الیکشن لڑا تھا, 8 ووٹس کے اندر ان کے پاس 6 تھے.
اور راتوں رات ہی ہو گیا. تو یہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے یار. ایک بریک لیتا ہوں, صاحب کو موقع دیتا ہوں کیونکہ ان کی سندھ کی پارٹی یہ کہتی نظر آئی کہ بھائی میاں صاحب تو انٹرسٹ نہیں لے رہے سندھ کے معاملات میں, تو سر ان کا کوئی انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے, اس پہ بھی بات کرتا ہوں. میں شازیہ ملک صاحبہ سے جواب لیتا ہوں کیونکہ کنسنسس ہے اس وقت رشید گڈیل صاحب کا اور عارف علوی صاحب کا کہ اچھی انٹینشن کے ساتھ ہی نہیں کیا گیا یہ جو مختلف ڈیلیمیٹیشنز کی گئی ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. میں ذرا آپ کی جو سندھ کی پارٹی وہ بڑی پریشان ہے کہ ہم نے اسٹانس کیا بنانا ہے, کیا ہمارا اسٹانس ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے خلاف وہ متحدہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کراچی آپریشن کی حد تک تو ہے میاں صاحب کا انیشیٹو, ویسے سندھ کی کوئی نہیں پرواہ کہ پارٹی کو آرگنائز کرنا اور لے کے جانا لوکل باڈیز الیکشن میں. دیکھیں اس میں کل جو سب جماعتوں نے اکٹھے ہوئے ان میں وہ بھی گئے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے اور وہاں ہماری اکثریت نہیں ہے. جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں کچھ معاملات تو ایسے جو کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کی وجہ سے, جیسے انہوں نے کہا ہم آروز نہیں دیں گے تو پھر اے سیز اور ڈی سیز لگانے پڑیں گے, پھر کہاں سے لگائے جائیں گے نا, یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور یہ جو باقی اعتراضات آپ کور کر رہے ہیں اس میں بڑا ہی ایک بیسک بات جو ہے اس میں جیسے یہ ڈی لیمیٹیشن پہ, کیونکہ عدلیہ نے ڈیفینیٹلی انہوں نے بھی بجا کہا کہ 5-6 سال نہیں ہوئے لیکن کچھ جلدی کروائی. مردم شماری کے بغیر آپ سٹیٹکس نہیں جان سکتے کہ آن گراؤنڈ کیا ہے. آپ کے پاس 15 سال پہلے کی ایک مردم شماری کا اتھینٹک ڈیٹا پڑا ہے جس پہ میں تو 5 سال آپ نے پنجاب میں نہیں کرایا, میں نے وہ سندھ میں نہیں کرایا, وہ فکرہ پہلے کہا ہے کہ 6 سال اگر نہیں ہوئے 7 سال نہیں ہوئے تو برا ہوا, اس کو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا. لیکن ایک آئینی معاملے پہ اس کی جلدی میں اگر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور وہ پورا غیر آئینی طریقے سے ہو تو یہ بھی کویسچن اٹھیں گے جیسے اٹھ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اسے پراپر ٹائم دینا چاہیے. شازیہ ملک صاحب, ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا کہ یہ ہے زیادتی, 8-8 ہزار 10-10 ہزار والے اور برابر آپ کھڑا کر دیں 35-35 ہزار. جو ایم کیو ایم کا اعتراض ہے عام طور پر متحدہ قومی موومنٹ کراچی یا سندھ کے معاملے پر ایک ساتھ کھڑے ہوتا نہیں, اس معاملے پر انہوں نے کہا کہ ایسا ہے. دیکھیں ایک تو کراچی یا سندھ نہیں ہے, پورے سندھ کی بات کریں, کراچی الگ نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سندھ کے اندر ہمیں یہ دشواری ہوئی کہ ٹائم اتنا نہیں ملا جو ڈی لیمیٹیشن کے لیے درکار ہو. ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. کورٹ نے حکم دیا سر آنکھوں پر, لیکن اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ باقاعدہ ایک عمل ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جی پیپلز پارٹی کا فلانا بندہ کچھ بننا چاہتا ہے تو کسی کا کچھ بننا چاہتا ہے. I think this is a very wrong way to put it. آپ کے جواب سے جو امپریشن ہے وہ یہ کہ غلط ہوا ہے بٹ ان انٹینشنلی ہوا ہے کیونکہ ٹائم نہیں تھا. نہیں میں نے نہیں کہا غلط ہوا, میں نے لفظ تو استعمال نہیں کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ امپلائی ہو رہا ہے, what I'm saying is امپلائی ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں یا تو آپ کو ٹھیک ہوا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں دیکھیں اب آپ سمجھنا کیا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیں نا سب کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ٹائم کم تھا. میں کہہ رہی ہوں ٹائم کم تھا, میں آج بھی کہہ رہی ہوں ٹائم کم تھا, لیکن جو حکومت میری بات سن لینا, آپ کے مطلب کا ہے یا میرے مطلب کا, نہیں آپ کے مطلب کا ہے یا میرے مطلب کا, 10,000 سے 50,000 بحث یہ نہیں ہے, بحث یہ نہیں ہے, اس بات پہ 10,000 سے 50,000 کون سی لابی کہتی ہے. بحث یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک عدالتی حکم کے مطابق چاہے آپ کے پاس ٹائم کم ہو, آپ نے کام تو کرنا تھا نا, آپ نے کام کیا. کاش کہ ہمیں زیادہ ٹائم ملتا ڈی لیمیٹیشن کے لیے. میں پھر دوبارہ دہرا رہی ہوں, اس میں آپ کوئی اور اندازہ نہ لگائیے, اس میں باقاعدہ وقت درکار ہے. ہر صوبے کو ایک پرابلم ہوا ہے, خیبر پختونخوا کو نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کیا یہ ایشو نہیں تھا خیبر پختونخوا؟ کہ جو ان کے اعتراضات ہیں, جو ان کے اعتراضات ہیں کراچی کو لے کر ہے, ان کے اعتراضات حیدرآباد, نواب شاہ, میرپور, سکر, سب جگہ اگر میں بات کر رہا ہوں, سب جگہ پٹیشن ڈالی ہم نے جہاں آپ کے ووٹ ہیں, جہاں جیسے مینڈیٹ ہے, مینڈیٹ کو اگر توڑنے کی کوشش کی جائے گی, کی جائے گی, 10,000 ثابت ہو رہا ہے نا. 1200 میں شالبی کیا ہوتا ہے, میں نے سندھ حکومت اصولی سوال کر لیں, میں آپ کو اصولی سوال کا میں پہلے ہی بتا دیتی ہوں. 8,000 اور 36,000 یا 40,000 کی کانسٹیٹوئنسی برابر ہو سکتی ہے, اگر کی گئی ہے تو غلط کی گئی ہے نہیں, اصولی سوال. یہ کیا صرف کراچی تک محدود ہے؟ نہیں, آپ سارے سندھ میں جہاں جہاں ہوا ہے
शादिया सवाल ये है कि जहाँ जहाँ हुआ जहाँ जहाँ हर जगह फंक्शनल का क्या वोट है, आप छोड़ देना, वो तो बादशाह लोग हैं, आप छोड़ दे उनको। कौन बादशाह लोग हैं? फंक्शनल लीग तो बादशाह, वोट बैंक भी तोड़ने वो कोई अवामी जमात नहीं शादी का है, बुनियादी इख्तिलाफ है वो ना। नहीं मेरे नजरियाती कॉन्स्टिट्यूंसी में और अगर इनका नहीं है तो मैं हैरान हूँ, या उनका नहीं है तो मैं हर पार्टी का अपना हक है। नजरियाती नजरियाती इख्तिलाफ तो अच्छा देखिए, बात सारी ये है कि आपके ये एतराज होंगे, ये एतराज इनके होंगे। मैं एक बात बता दूं, मैंने आज भी आई एम नो वन टू डिसाइड, आई एम नॉट अ जज। सिंध हुकूमत ये मैंने सिंध मुझे आप ये हाय में आप गोलमोल डॉक्टर साहब मुझे बात करने दें। सिंध हुकूमत की आपकी तारीफ की थी उन्होंने और आप डिप्लोमेसी का लफ्ज सही था। देखिए सिंध तो हुकूमत आप डिप्लोमेसी से काम ना लेते हुए इस दफा बता देंगे वो सही कर रहे हैं। बता दें शादी 40,000 बराबर हो सकते हैं। हुकूमत के एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी आज भी बात हुई है, डॉक्टर सिकंदर मेंद्रो से, अगर आप उनका नाम जानते हो। मेरी उनसे आज भी बात हुई है, वासी हैं बिल्कुल। तो मैं आज भी उनसे मैंने ये पूछा कि जी MQM यहाँ एहतजाज जो कर रही है, तो उन्होंने कहा ये जो एहतजाज बाहर कर रही है, आके बैठकर इस मसले को कभी भी इन्होंने हमारे साथ नहीं बैठ के हल किया। 5 साल पहले ऑर्डिनेंस भी नहीं आया था। आप कह रही है कि आपके पास टाइम नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी किया, और ये 5 साल से कैसे आपसे सवाल कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कह रही, अब मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा ये तो पूछ रहे 10,000 50,000 बराबर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आप अच्छे एंकर नहीं, आप अपनी सवाल का जवाब नहीं ले सके। आप अपने सवाल का जवाब सिस्टम बनाया ना, बस अब उसके बाद 5 साल लड़ते रहे इलेक्शन हो गया। और मेरा ख्याल है उस लड़ाई के बाद सुलह कर लेते थे। अब भी वैसे चाह तो यही रहे कि कई तरह हुकूमत में इकट्ठे हो जाए। जबरदस्ती लड़ना चाह रहे हैं। इनकी सुलह तो हुई हुई है तालिबान के साथ। असल मसला ये है, साउथ पंजाब में एपीसी में इनके स्टेटमेंट ट्वीट करते हैं। अगर ना हुई होती ना, अगर ना हुई होती, साउथ पंजाब पे सबने साइन नहीं साउथ पंजाब में हमने नहीं किया। साउथ पंजाब में जो आपने नर्सरीज खोली हुई है ना, ये इस तरह जो के काम दहशत करते हैं, गर्दों को आपने पनाह दी है, खुदा के लिए ये सवाल दोबारा तो पूछ ले, 10,000 50,000 बराबर हो सकते हैं। भाई मैं तो आपको कह रही हूँ कि सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा आप जवाब नहीं, जवाब आप चले गए कोर्ट में, अगर कोर्ट में गए तो एक दस्तावेज ये सब शादिया जवाब असेंबली के होते इतनी ईमानदार तो है ना, ये नहीं कह रही के बराबर है। इतनी ईमानदारी तो दिखा रही है, असेंबली में आता है ना, इतनी ईमानदारी दिखा रही है कि वो ये नहीं कह रही के बराबर है। इसको जज शाजिब क्या मदद कर दिए ये कहकर कि सब इतनी ईमानदारी